افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن مجید کے پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 تا 121 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور انہیں پکارتے مگر شیطان، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور کہا شیطان نے البتہ میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر، اور ان کو بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورت بنائی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہوگا۔ ان کو وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ وہ وعدہ کرتا ہے شیطان سب کا سب فریب ہے۔ ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہ پائیں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ شرک کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور شرک کا معنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو کلی طور پر یا جزوی طور پر شریک ٹھہرانا یا سمجھنا۔ یہ کام عقیدے کا بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے یا عملی طور پر اس طرح کرتا ہے، اور اسی عقیدے اور اسی عمل پر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ مشرک ہو کر مرا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی جس گناہ کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ اور فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے لیے
شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کے لیے توبہ کا ہونا ضروری نہیں، اللہ چاہے گا تو بغیر توبہ کے بھی اسے معاف کر سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ نے کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی شرط فرمائی ہے، قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ صغیرہ گناہ تو اللہ رب العزت نیکیوں کی برکات سے معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ البتہ کبیرہ گناہ جو کہ مومن کی شان نہیں، اگر بالفرض والمحال شیطان کے وسوسے سے اور نفس کے غلبے سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کر کے ندامت دل میں لا کر اور اس گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر کے اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ شرک کا گناہ بھی اگر دنیا کے اندر ہوا اور مرنے سے پہلے اس کی توبہ کر لی اور شرک کو چھوڑ دیا تو یہ گناہ دنیا کے اندر ہی اس کا ختم ہو گیا، پھر آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اب اس کا وہاں سے آنا ممکن نہیں، ہاں چاہے تو وہ اس شرک کو سمجھ لے کہ یہ شرک ٹھیک نہیں تو اس کو چھوڑ دے، اس ظلم کو چھوڑ دے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر شیطان انہیں سکھاتا ہے کہ وہ پکاریں زنانی چیزوں کو، اور وہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ فرمایا شیطان ان مشرکین کو اس بات کی طرف رغبت دلاتا ہے تو وہ کمزور چیزوں کو، یعنی وہ چیزیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، وہ بت ہیں، دیوی دیوتا ہیں، وہ درخت اور پتھر ہیں، لکڑی کے بت ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ وہ عورتوں یعنی زنانی چیزوں کو، کمزور چیزوں کو وہ پکارتے ہیں، اور شیطان انہیں رغبت دیتا ہے، اور شیطان پر تو اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یہاں اس کا ان آیات کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ کیا کرے گا، اور اس نے کیا اللہ سے کہا تھا کہ میں اپنا حصہ ان سے ضرور لوں گا، مقرر حصہ یعنی گمراہی کا، وہ میں ان کے اندر ڈالوں گا، ان کو بہکاؤں گا اور امیدیں دلاؤں گا، بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں انہیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں، اور انہیں سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں۔ تین چار چیزیں اس آیت کے اندر ذکر فرمائی کہ ایک تو امیدیں کہ گناہ پر گناہ کراؤں گا اور توبہ کی امید انہوں دلاؤں گا، اور وہ گناہ کرتے جائیں گے اس امید پر کہ آخر میں جا کر توبہ کر لیں گے، اور پھر انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، یعنی انہیں غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیں اور کانوں کو چیر کر ان کے بتوں کے نام کر دیں۔ یہ بھی جانوروں کو غیر اللہ کے نام کر دینا یہ حرام ہے، اور اس کام کے اندر انہیں وہ مبتلا کرے گا۔ تیسری چیز فرمائی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں انہیں یہ سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تبدیلی کریں۔ اس میں فرمایا کہ اللہ نے جو صورتیں بنائیں ان کو بدلنا، یعنی مردوں کا عورتوں کی سی وضع اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی سی وضع اختیار کرنا، لباس میں، شکل و صورت میں، بناوٹ میں، وضع میں، حیت میں، ان تمام چیزوں میں فرمایا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی وضع اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی وضع اختیار کریں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ ایسی صورت اختیار کر لینا کہ آپریشن وغیرہ کرا کر مرد جو ہے وہ عورت بننا چاہے اور عورت جو ہے وہ مرد بننا چاہے، یہ سب کچھ کرنا دین احکام میں تحریف کرنا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تغیر کرنا اور تبدیل کرنا ہے۔ اور فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اور شیطان نے یہ کہا تھا، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی پہچان جو ہے وہ مشکل ہو گئی۔ عورتوں کے لباس، عورتوں کے بال، ان کا رہن سہن، ان کی دوسری ساری چیزیں فرمایا وہ مردوں کی صورت ہوتی جا رہی ہیں، اور مرد بھی اپنے آپ کو عورتوں کی سی شکل بنانا
اور ان کے سے لباس پہننا اپنے لیے فخر سمجھنے لگے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا ہے یہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تبدیلی کرنا ہے، اور یہ شیطان نے سکھایا تھا اور یہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ شیطان کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اور شیطان کو جس نے دوست بنا لیا وہ بہت بڑے خسارے اور بہت بڑی گمراہی کے اندر جو ہے وہ پڑ گیا ہے۔ اب شیطان ان کے ساتھ وعدے کر رہا ہے، جو وعدے اس نے کیے، جو امیدیں اس نے دلائیں، وہ سب کی سب جھوٹی تھیں، فریب تھا، دغا تھا۔ آخر میں جا کر انہیں معلوم ہوگا، ابھی وہ شیطان وعدے اور امیدیں دلا کر ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر رہا ہے، اور یہ اس برے اعمال کو خوشنما ہونے کی وجہ سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور شیطان ان کی امیدیں بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے کہیں بھی بھاگنے کی جگہ، فرار کی جگہ انہیں نہیں مل سکے گی۔ وہ چاہیں گے کہ وہاں سے بھاگ جائیں لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ ان آیات کے ذریعے سے فقہاء نے فرمایا کہ آخرت میں یہ سب پیش آنے والا ہے، اور دنیا کے اندر ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ شیطان کی دوستی اور شیطان کے وعدے اور امیدوں پر چلنا اور اس کے بتائے ہوئے اعمال جو خوشنما کر رہا ہے ان کو پورا کرنا، اس کی وعید یہ بتا دی گئی ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔